السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی کا حج کرنے کے لیے جانے سے پہلے لوگوں کی دعوت قبول کرنا اور اسی طریقے سے لوگوں کا اس حاجی کو اپنے گھر پر بلا کر کے کھانے کی دعوت دینا، اور پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ حاجی اپنے گھر پر آتا ہے تو تمام رشتہ داروں کی یا تمام لوگوں کو دعوت کرتا ہے، جس کو ہم حاجی کھانا کہتے ہیں۔ تو شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہمیں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ ہم حاجی کھانا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طریقے سے اس کے کیا کیا نقصانات ہیں یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز، آج کے دور میں حج کرنا پیسوں کے اعتبار سے بڑا مشکل بن چکا ہے۔ ایک جوڑے کا جو ہے حج کرنے کا جو خرچہ آ رہا ہے، قریب 8 سے 10 لاکھ روپیہ خرچہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 8 سے 10 لاکھ روپیہ خرچہ بن رہا ہے ایک جوڑے کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی رقم اور اتنے پیسوں کا لگنا اور اتنے پیسوں کا جمع کرنا انسان کے لیے انتہائی مشکل چیز ہے۔ پھر دوسری بات جو ہمارے رواج میں آ چکی ہے، رسم میں آ چکی ہے، اور ہمارے یہاں پر ایک عام رواج بن چکا ہے کہ جو شخص بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو تمام اس کے جو ملنے جلنے والے ہیں یا جو اس کے رشتہ دار ہیں اس کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں، اس کی دعوت کرتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، دعوت کی جائے، اس کو کھلایا جائے، اس سے ملاقات کی جائے، اس کو دعا کے لیے کہا جائے اور اس سے دعا کی درخواست کی جائے کہ آپ جا رہے ہیں حج کے لیے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا، اور ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا ہوئی تو ہمیں معاف کرنا، آپ سے ہم جو غلطی ہوئی ہے ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ملاقات کرنا، ٹھیک ہے، اور اپنے دل میں صرف اور صرف ملنے کی نیت رکھنا کہ بس ایک ملاقات ہو جاوے اور ہم اس کو اپنی ایک کوئی پرسنلی کوئی دعا ہے یا اپنی کوئی پرسنلی درخواست ہے جو ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں یا اس کو کہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی ایک عادت بنانا یا اس کو ضروری سمجھنا کہ فلاں شخص حج کے لیے جا رہا ہے تو میں اس کو اپنے گھر پر بلا کر کے ضرور دعوت دوں، اس کا مزاج نہ بنائیں، اس کا رواج نہ بنائیں اور اس کی رسم نہ بنائیں، کیونکہ اس سے غریبوں پر فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ملنے والا ہے اور اس نے آپ کا ملنے والا ہے لیکن اس کی اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنے گھر پر بلا کر کے بہترین قورمہ اور گوشت اور بہترین مرغہ مسلم کھلا سکے، اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے، اس کی اتنی طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ چیز آپ نے سمجھ لی کہ دعوت دی جا سکتی ہے لیکن اس کا رواج نہ بنایا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ دوسری چیز، جب حاجی حج کر کے آتا ہے اور جب حج کرنے کے بعد آتا ہے تو تمام رشتہ داروں کے اور تمام اپنے ملنے جلنے والوں کے 400 500 اور کچھ لوگ تو 1000 لوگوں کا کھانا کر دیتے، 1200 1500 2000 لوگوں کا تک کا کھانا کرتے ہیں، اور بڑی سجاوٹ کے ساتھ اور بڑے پھول اور پتہ نہیں کیا کیا گلدستے وغیرہ اور بڑے زبردست طریقے سے استقبال ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا حج تھا، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہمیں کرنا تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کرنا تھا، تو یہ ایک ریا میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک دکھلاوے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بھائی، جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تب بھی ہم زیادہ لوگوں تک اطلاع نہ کریں، ایک شور شرابہ نہ کریں کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، تو آپ اپنے اس اخلاص کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی کبھار موقع ملتا ہے اور کبھی کبھار اس کی توفیق ملتی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو اس اخلاص کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، اور جب حج سے آ جائیں تو پھر بھی اپنے اس اخلاص کو باقی رکھیں کہ ہم زیادہ لوگوں کے سامنے دکھلاوا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، لوگ آپ کے گھر پر آ رہے ہیں، آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کا استقبال کیجئے، لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن بڑا کھانا کرنا اور بڑا انتظام کرنا یہ رسم میں داخل ہوتا ہے اور یہ غریب لوگوں کے لیے بڑا مشکل بن جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب ایک آدمی ہے کہ جو بڑا پیسوں کے اعتبار سے اور مالداری کے اعتبار سے بڑا اعلیٰ ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو بالکل غریب ہے، یعنی یا پھر درمیانی درجے کے لوگ ہیں جو اپنے مہینے کے 10 سے 20 ہزار روپے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک رسم بنا دینا کہ حج سے آنے کے بعد میں ہمیں کھانا کھلانا ضروری ہے،
تو جو درمیانی طبقے کے لوگ ہیں، جو درمیانی درجے کے لوگ ہیں، ان کے لیے حج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کیسے؟ ایک تو انہوں نے 8 سے 10 لاکھ روپے بڑے مشکل سے جمع کیے ہیں اور انہوں نے حج کیا ہے، اور حج پر جانے سے پہلے اپنے بہن بیٹیوں کو کپڑے دینا، یا حج کر کے آنے کے بعد بہن بیٹیوں کو کپڑے دینا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، اور پوری بس بھر کر کے ان کو چھوڑنے کے لیے جانا، اس کا انتظام کرنا، تو کئی سارے انسان کے اور آدمی کے کئی سارے خرچے ہو جاتے ہیں کہ 8 سے 10 لاکھ روپے اس کے لیے جمع کرنا بڑا مشکل تھا، اور پھر اوپر سے 2-3 لاکھ روپے کا خرچہ اس کا مزید ایسے آلتو فالتو چیزوں میں ہو جاتا ہے۔ تو ہم جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کرے، لیکن ہم یہ چیز بھی سمجھے کہ کہیں آہستہ آہستہ جا کر کے یہ رواج نہ بن جائے، رسم نہ بن جائے، معاشرے میں ایک جو ہے اس کا ایک کوئی اہم درجہ نہ ہو جائے، اور آج کل تو ہو چکا ہے۔ اس لیے اس کو ختم کیا جائے، اس کو بالکل بند کر دیا جائے کہ بھئی ہمیں حج کرنے کے بعد دعوت نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ ملنے کے لیے ہمارے گھر پر آ گئے تو ہم ان کو کھانا کھلائیں گے، ان کے اچھے مہمان نوازی کریں گے، یہ ساری چیزیں تو مہمان نوازی میں ہیں، اخلاقیات میں سے، لیکن ایک عام جو ہے پبلک کو دعوت دینا، رشتہ داروں کو تمام کو دعوت دینا، اور ایک بڑا ہال لینا اور اس میں جو ہے کھانا کرنا، یہ جو ہے جو درمیانی درجے کے لوگ ہیں ان کی طبیعت کے خلاف ہوگا، اور ان کے لیے بھی حج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طریقے سے بڑی پریشانی یہ آتی ہے کہ جب درمیانی درجے کے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جن کے پاس پیسوں کا اچھا انتظام نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اللہ نے ان کو گنجائش دی ہے، ان پر حج فرض ہے، وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر گھر کے اور اسی طریقے سے لوگوں کے جو دعوتیں کرنا، دعوت قبول کرنا یا ان کو دعوت کھلانا، ان پیسوں کا انتظام نہیں ہو پاتا، تو پھر وہ قرضہ لے کر، اپنے اوپر بڑی رقم قرضہ لے کر کے، اور پھر وہ ان ساری چیزوں کو اور ان سارے رسومات کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا عزیزو، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم جب بھی حج کرنے کے لیے جائیں، یا ہمارے رشتہ داروں میں سے جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، ہم دعا کی درخواست کریں، ہم اس کو جو ہے کھانا، اچھا آج کل تو یہ ایک اور ماحول بن چکا ہے کہ جو آدمی حج کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے، حج کر کے آیا ہے تو لوگ تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ حج تو کر لیا ہے لیکن اس نے حاجی کھانا نہیں کیا، اس نے حج کا کھانا نہیں کھلایا، اس نے حج کی دعوت نہیں کری، یہ تو پیسے روک کر رکھا ہے، دبا کر رکھا ہے، لوگوں کا کھا لیا ہے لیکن اب کھلا نہیں رہا ہے۔ تو ایسی باتیں نہ کریں، بلکہ سمجھے کہ سامنے والے کی مجبوری کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اور اس کا وہ جو ہے اپنے انتظامات کیسے چلاتا ہے، اپنا گھر کا خرچہ کیسے چلاتا ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو دعوتیں آج کل ہمارے یہاں پر عام ہو چکی ہے، جس کو حاجی کھانا کہتے ہیں، بقرعید کے بعد اس کا جب حاجی لوگ حج کر کے آ جائیں گے تو اس کا سلسلہ بڑے زور و شور تک چلے گا، اور جو ہے 3-4 مہینے تک حاجی کھانا چلتا رہے گا۔ تو اس کو بند کیا جائے میرا عزیزو، اور غریب طبقے کا، درمیانی درجے کے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، اور یہ جو رسم بن چکی ہے اس رسم کو ختم کر دیا جائے۔ ہاں، آپ استقبال کریں، ان کو چھوڑنے کے لیے جایا کریں، اور اسی طریقے سے ان کو اپنی دعاؤں کی درخواست کیا کریں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، آپ اپنے گھر پر ان کو بلا کر کے دعوت دے رہے، دعوت دے، ان کو کھلائیں، ٹھیک ہے، معافی تلافی کریں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن دعوت دینے کے بعد اس کو مجبور کرنا کہ آپ حج کر کے آ گئے، اب اپنا حاجی کھانا کیجئے، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں پھر عام ہو جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو ایک اہم درجہ دے دیا جاتا ہے، تو پھر یہ چیز غریب طبقے پر، یا کہیے کہ درمیانی درجے کے جو لوگ ہیں وہ اپنا بڑا مشکل سے انتظام کر کے حج کا انتظام کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ تو میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو آپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ ان کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں حج کا جو ہے، ہمیں حج کی دعوت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ حاجیوں کو حج کا کھانا کھلا رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ جب حج کر کے آ جائے تو ہم ان کو مجبور نہ کریں کھانا کھلانے پر، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس اگر استطاعت ہے، ان کے پاس اگر طاقت ہے، یا اگر جو ہے ان کی اتنی استطاعت ہے کہ دعوت کر سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن زور نہ دیا جائے،
اور اس چیز کو معاشرے کا ایک اہم حصہ نہ بنایا جائے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔